شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کر کے، یعنی چینل کو، کیونکہ چینل کی انکم ہاف انکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحابہ کے نام کی نیکی مستحق لوگوں تک دیا کرتی ہوں، اور نیکی کے اس کام میں آپ اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ درود و سلام ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کریں، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا ورد ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں اور خود بھی ان سے کریں۔ 5 ٹائم نماز پڑھیں اور قرآن پاک پہ ترجمہ پڑھیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ دانیال نے شیئر کی ہیں۔ دانیال کہتے ہیں، میں لاہور DHA فیز 7 میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن G1 کی سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک فرینڈ ہے جو کہ جوہر ٹاؤن میں اس کا فاسٹ فوڈ کا بزنس ہے، اور اس کا بزنس اب ماشاءاللہ اتنا گرو کر گیا کہ اس نے اپنے بزنس ایک فوڈ چین بنا لی ہے، اور اس کا میں نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتا، کچھ پرائیویسی ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر پھر جائیں گے نہیں۔ میرے دوست نے مجھے بہت سی سٹوریز بتائیں۔ لیٹ نائٹ جوہر ٹاؤن میں جو فوڈ چین کھلی رہتی ہے وہ میرے فرینڈ کی ہے۔ منیب کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ کا کہنا تھا کہ جب اس کا کام بالکل شروعاتی دنوں میں تھا اور اس نے ایک کاؤنٹر سے یہ چیز سٹارٹ کی، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس لیٹ نائٹ 2 میاں بیوی اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، اور انہوں نے مجھے آ کر کہا، اس ٹائم پر میں یہ کام خود کیا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں فاسٹ فوڈ میں تب شاورمے بنایا کرتا تھا۔ وہ 4 لوگ تھے اور ان کا یہ کہنا تھا، اور تقریباً رات 2 بجے کا ٹائم تھا، ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ بہت بھوکے ہیں اور ہمیں کھانا چاہیے۔ ہم کسی اور جگہ بھی کھانا مانگنے گئے لیکن انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کھانا دو، اور اگر تم ہمیں شاورمے دو گے تو ہم ایک نہیں 2 لیں گے، ہم ایک بندہ 2 شاورمے کھائیں گے۔ اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، میرے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، یعنی منیب کے دوست کے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننا ہے، انہوں نے کہا کہ بھوکے کو کھانا ضرور کھلاؤ۔ چاہے اس دن میری انکم اتنی اچھی نہیں تھی، مجھے اچھی سیل نہیں ہوئی تھی، میں نے اللہ کے نام پہ ان سب کو ایک نہیں بلکہ 3 شاورمے بنا کر دیے، اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی، انہوں نے 1 سیکنڈ میں وہ شاورمے کھائے، اور ان کا شاورمے کا جو سائز تھا وہ کافی بڑا تھا۔ اب جیسے انہوں نے کھانا کھایا، میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بھوکے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، وہ کافی دنوں سے کچھ کھائے پیے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ میرے قریب آئے اور ان 2 میاں بیوی کا یہ کہنا تھا، ہمارے پاس تمہیں دینے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں بہت زیادہ دعا دیں گے، تم دیکھنا ایک دن تمہارا یہ کام کتنی تیزی سے آگے پھیلتا کہ سب اس چیز کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ جس پہ میرے دوست نے کہا کہ بس مجھے آپ کی دعا چاہیے، آپ کو جب بھی اس طرح بھوک لگے آپ میرے اس جگہ پر آ کر کھانا بالکل فری کھا سکتے ہیں۔ وہ جو 2 میاں بیوی تھے وہ بالکل اپنی آنکھیں بلنک نہیں کر رہے تھے اور مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں کچھ تھوڑا بہت خوف بھی آ گیا تھا۔ ایک خوف اللہ پاک کا تھا کہ اللہ کا بندہ بھوکا ہے اور میں یہ سوچ کر اس کو واپس بھیج دوں کہ میری آج کوئی سیل نہیں ہوئی اور یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا خوف مجھے یہ تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ خیر ان کو کھانا دیا، اور جیسے وہ جانے لگے میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، اور میرے پاس اس دن جتنا بھی وہ چکن بنا پڑا تھا وہ، اور جو وہ کہتے ہیں کہ بریڈ پڑی تھی، میں نے وہ ساری پیکنگ، وہ سارا چکن پیک کیا اور ان کو کہا کہ یہ آپ لے جائیں۔ وہ مجھے کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ آزما رہے ہوں۔ میں نے ان کو وہ سب کچھ پیک کر کے دیا اور کہا کہ یہ جو بچے ہیں یہ بالکل مجھے اپنے بچوں کی طرح لگ رہے ہیں۔
کیونکہ اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ وہ کنوارے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان بچوں پہ بڑا ترس آ رہا تھا، وہ بڑے پیارے بچے تھے۔ ان میاں بیوی نے مجھ سے چیز لی، وہ میرے سامنے روڈ تک گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ اچانک کچھ تھوڑے ہی لمحوں میں وہ سارا سین بدل چکا تھا، وہ غائب ہو چکے تھے۔ یقین مانے، میرا دوست کہتا ہے، منیب دانیال بتاتے ہیں، میرے دوست نے مجھے کہا کہ وہ منظر جب غائب ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں خوف کے عالم میں اللہ کی محبت میں سجدے میں گر پڑا نیچے زمین پر۔ میں نے زمین پر ہی اللہ کو سجدہ کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تیری جو بھی مخلوق تھی، اللہ تو نے مجھے اس امتحان میں پاس کر دیا، اور میں نے انہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلایا اور جو کچھ میرے پاس بچا تھا وہ ساتھ میں بھی دے دیا۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ دانیال کہتے ہیں کہ میرے دوست پر دیکھتے دیکھتے اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اس نے اس ٹھیلے سے، اس چھوٹے سے کاؤنٹر سے ایک پوری فوڈ چین کی وہ جگہ بنا لی، ایک فرینچائز فوڈ چین کی بنا لی، اور جس کو آج لوگ آ کر کھاتے ہیں۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ مہینے کی ایک مخصوص تاریخ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو وہ بتا نہیں سکتے، اگر وہ بتائیں گے تو ان کا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ اب بھی آتے ہیں، خاموشی سے آتے ہیں، رات کے پچھلے پہر آتے ہیں۔ ان کے انتظار میں آج 7-8 سال گزر چکے ہیں۔ میرا دوست اپنی اس فوڈ چین کو آج بھی رات 3-3:30 بجے تک بند کرتا ہے، اور مہینے کے ایک مخصوص دن میں وہ آتے ہیں اور آ کر وہاں سے آج بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور اللہ کا اس پہ اتنا کرم اور فضل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو وہ جنات میں سے ہیں، وہ اللہ کے نیک فرشتے ہیں، یا وہ میری ایک آزمائش آتی ہے۔ جس دن میں ان کو بہت زیادہ کھانا دیتا ہوں، جب وہ آتے ہیں، اگلے دن ہی میرا کوئی نہ کوئی نیا کام بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے مجھ پہ۔ تو یہ تھی دانیال کی ایک فرینڈ کی کہانی۔ دانیال کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو اب اپنی ایک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ میرے ہی گھر کی کہانی ہے، یعنی لاہور DHA فیز 7 کی۔ وہ کہتے ہیں جی میری دادی اماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آج آپ کی سٹوری سنی، اور آپ کی وہ سٹوری سننے کے بعد میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی دادی اماں کے روم کی سٹوری شیئر کروں۔ میری دادی اماں بھی حیات نہیں ہے، ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی، اور ان کا روم شروع سے ہانٹیڈ ہے۔ ان کے روم کی جو ونڈو ہے وہ بھی ٹیرس کی طرف کھلتی ہے، دروازہ نہیں، ونڈو کھلتی ہے۔ میری دادی کا ہمیشہ سے ہی کہنا تھا کہ جب بھی لیٹ نائٹ وہ بیٹھ کے عبادت کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی ونڈو کے اندر ایک بہت چھوٹی سی ہائٹ کی عورت کھڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ مسلسل ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہم شروع سے سنتے آ رہے تھے، اور ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دماغ میں وہ ساری باتیں بیٹھ چکی تھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ دادی اماں کے روم میں میرا جانا ہوا، ہمارے گھر کافی گیسٹ آئے ہوئے تھے، اور میری جو سونے کی پلیس بنی تھی وہ دادی اماں کا روم تھا، جس میں جانے سے میں آلریڈی بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ خیر میں نے اپنے ایک چھوٹے کزن کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو اس کو اپنے ساتھ کہا کہ تم میرے ساتھ سو جاؤ، اور کیونکہ میں اکیلا نہیں سو سکتا۔ ہم دونوں اکٹھے سو گئے۔ اس کی ایج 12 سال تھی اور دانیال کہتے ہیں تب میں 25 ایئرس کا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے سو گئے، اور آدھی رات کو میرے اس بھائی کے بیٹے نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ ادھر میرے قریب ایک عورت کھڑی تھی، اور وہ عورت مسلسل مجھے چھیڑ رہی تھی اور چکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ چاچو اس کمرے سے جلدی باہر نکلو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ دادی اماں کی ساری باتیں مجھے تو پتا تھی، کیونکہ تب تو میرا بھانجا تھا نہیں اور میں سارا کچھ جانتا تھا، اور میں نے اپنے بھانجے کو لیا اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ تب سے لے کر آج کے دن تک دادی اماں کا روم بند ہے۔ جب کبھی میری مما نے اس کی صفائی کروانی ہو تو وہ روم کو دن کے ٹائم میرے بابا کے ہوتے ہیں، میرے چاچو کے ہوتے ہوئے دروازے کو کھولتی ہیں، اور فرائیڈے کا دن ہے جب ہم کمرے کی صفائی کراتے ہیں۔ ونڈو کو ہم لوگوں نے پرماننٹ بند کر دیا ہے، اور دروازے کو بھی صفائی کروا کر بند کر دیتے ہیں۔ کام والی کا کہنا ہے کہ جب وہ صفائی کر رہی ہوتی ہے اس کو عجیب و غریب ایک سمیل بھی آتی ہے اور عجیب کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے دادی اماں کے روم کے کارنر سے ہمیشہ ایک عورت کی جوتیاں نظر بھی آتی ہیں، اور 2-3 دفعہ ہم نے ان کو اٹھایا بھی، جس پہ جب ہم نے کسی
تعلیم یافتہ انسان سے جس کے پاس دینی دنیاوی تعلیم تھی، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان جوتیوں کو آئندہ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، یہ کسی اور مخلوق کی ہیں۔ اور پھر ہم نے ان جوتیوں کو ادھر ہی رکھ دیا، دادی اماں کا روم صاف کروا کر بند کر دیتے ہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں دادی اماں کے روم کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا، ایون کہ جب اس روم کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو میں اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ میرے دل میں اس قدر خوف ہے اس روم کو لے کر جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو دانیال کی یہ کہانیاں تھیں جو کہ انہوں نے جوہر ٹاؤن کی بھی اور اپنے گھر ڈی ایچ اے فیز 7 کی سٹوریز شیئر کی۔ بہت شکریہ دانیال۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ کافی دنوں کے بعد میرے لسنر اور سٹوری سینڈر جنید نے کراچی سے شیئر کی۔ جنید کہتے ہیں جی ہمارے گھر کے پاس ایک انڈین دور کا پیلس بنا ہوا ہے، پرانا پیلس، اور میرا گھر وہ کہتے ہیں کہ کلفٹن کے پاس ہے، اور ادھر ایک خوفناک پیلس ہے، خوفناک اتنا پرانا پیلس ہے، اور وہ پرانے وقتوں میں بھی ایک پیلس ہی ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے متعلق بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ اکثر رات کے ٹائم نظر آتی ہے اور اس کا نیچے والا دھڑ نہیں ہوتا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ کے پاس ایک بہت بڑا بوہڑ کا درخت ہے اور اس درخت کے اوپر اس عورت کا بسیرا ہے۔ وہ چھوٹے قد کی تو نہیں لیکن درمیانے قد کی ہے، اور رات کے ٹائم اکثر لوگوں کا راستہ روکا کرتی ہے اور ان کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی طرف لے جاتی ہے۔ جو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ وہیں قبرستان میں بے ہوشی کی حالت میں ملتا ہے، اور جب اسے ہوش آتی ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ جنید کہتے ہیں کہ اسی طرح میرے کزن نے بھی دیکھا کہ وہ رات کے ٹائم ادھر سے گزر رہا تھا کہ پیلس کے باہر ایک عورت کھڑی تھی جو کہ اس نے اس سے لفٹ مانگی۔ جب میرے کزن نے اس کو لفٹ نہیں دی تو وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی، اور یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے اس کی شکل کسی جانور کی شکل کی طرح ہو گئی، اور میرا کزن بھی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایون کہ صبح کے ٹائم اس کو وہاں سے اٹھایا گیا، ہمیں کسی نے کال کی اس کے موبائل سے اور ہمیں پتہ لگا۔ شکر ہے کہ وہ بچ گیا، وہ بالکل روڈ کے درمیان میں گرا ہوا تھا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ میرے کزن کا کہنا تھا کہ اس نے بھی اس خوفناک عورت کو دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے مطابق اس کا دھڑ نہیں ہوتا نیچے، اور وہ روڈ کے درمیان میں رینگ رہی ہوتی ہے۔ کلفٹن کے قریب ہی وہ پیلس ہے، خوفناک قسم کا، اور جنید کہتے ہیں کہ میری اپنی رہائش بھی کلفٹن کے اندر ہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بہت سے لوگ باتوں کو چھپا جاتے ہیں، فیل نہیں کرتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ مجھے خوفناک کہانی، خوفناک دنیا کے متعلق جاننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے چینل پر یہ سٹوریز شیئر کیا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی یہ سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ جنید کا کہنا ہے کہ کراچی کلفٹن کے کئی فلیٹس بھی بہت ہانٹیڈ ہیں، ادھر ایسی عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ خوف کے مارے اپنے سجے سجائے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کلفٹن کے اندر فلیٹ ہے جہاں پر میرے فرینڈ کی فیملی رہتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے اندر بھی ایک بوڑھی عورت کا بسیرا تھا۔ وہ کمروں کے دروازے کھول دیتی تھی اور رات کے ٹائم وہ چلتی ہوئی جو ٹی وی لانچ تھا اس میں نظر آتی تھی، اور پھر یہ سب لوگ بہت خوف زدہ ہو جاتے تھے اور انہوں نے اس فلیٹ کو چھوڑ دیا۔ بچوں کا اتنا رونا اس فلیٹ کے اندر کہ وہ خاموشی نہیں ہوتے تھے، ایون ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے جانا ہوتا تھا، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اس سے زیادہ اگر آپ کے بچے مسلسل روئے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بچے مسلسل اس فلیٹ میں روتے تھے۔ اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر، خود کو دیکھ کر انہوں نے اس فلیٹ کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا، اور جنید کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے ہمیں یہ سٹوری بتائی۔ پھر وہ کہتے ہیں جی جو جنید ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو گھر ہے ادھر رات کے 3 بجے ایک عجیب سی آواز آتی ہے۔ آواز ایک ایسی ہوتی ہے جیسے کسی شیر کی غرانے کی ہے، اتنی تیز آواز جس کو سن کر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اکثر وہ آواز آتی ہے اور اس کے بعد ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان اس طرح کہ گاڑی کا کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ، یا تو کوئی گھر کی قیمتی چیز کا ٹوٹنا، اور یا کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے جس میں جسمانی نقصان ہوتا ہے۔ جب بھی وہ آواز آتی ہے تو ہم صدقے دیتے ہیں اپنے گھر میں کہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ جب سے ہمیں کسی عالم نے بتایا کہ اس آواز کے بعد تم لوگ صدقہ دیا کرو، اس دن کے بعد ہمارے گھر میں وہ آواز آئے اور ہم فوراً صدقہ دیتے ہیں اور نقصان
بالکل نہیں ہوتا۔ مسلسل صدقہ دینے کے بعد عالم صاحب نے کہا اگر آپ 7 دن لگاتار کسی بھی جانور کا صدقہ دیں گے، جس میں گائے بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، بکرا بکری، مرغا مرغی، کچھ بھی، اس کو آپ صدقہ کریں گے یعنی کسی غریب کی مدد کریں گے تو یہ آواز آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ پھر ہم نے اسی طرح کیا اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی چیز تھی اس نے ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیا اور وہ نقصان ہونے بند ہو گئے۔ جنید کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں اتنی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ انسان سننے بیٹھے تو شاید اس کا دماغ چکرا جائے اور وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کر سکے۔ اسی طرح میرے چاچو کے ساتھ بھی ایک جنید کہتے ہیں واقعہ پیش آیا۔ میرے چاچو کی شروع سے عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ تک باہر رہا کرتے تھے۔ ان کو اکثر دادا ابو روکا بھی کرتے تھے اور پھر اس کے بعد لیکن ان کی وہی کنڈیشن تھی کہ وہ لیٹ نائٹ تک باہر۔ پھر جی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا رات لیٹ نائٹ تک باہر رہنا ان کے لیے ایک بڑا نقصان دہ ثابت ہوا۔ وہ واپس آ رہے تھے اور ان کی عادت تھی وہ آتے پیدل تھے، موٹر سائیکل پہ نہیں جاتے تھے، دوست ان کے قریب ہی رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں رات کے ٹائم واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا گلی کے اندر جو بجلی کی تاریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی، وہ بالکل انسانی شیپ میں تھی۔ اب نہ تو وہ مجھے مرد محسوس ہو رہا تھا نہ عورت، لیکن وہ ایک انسانی شیپ تھی، باقاعدہ طور پر اس نے کپڑے پہنے تھے اور وہ مخلوق تاروں کے ساتھ لپٹی تھی، جبکہ بجلی کی ان تاروں کو ہاتھ لگانا بھی انسان کو ایسا کرنٹ کا وہ لگتا ہے، کرنٹ لگتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جل کے راکھ ہو جائے اسی ٹائم۔ 11,000 واٹ کی وہ بجلی کی تار جس کو اس مخلوق نے ایسے پکڑا ہوا تھا، گلے لگایا تھا، اور جیسے میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کے لمبے بال تھے لیکن نہ تو وہ عورت لگ رہی تھی نہ مرد، کالا سیاہ چہرہ اور وائٹ گاؤن اس نے پہنا تھا، عجیب و غریب کپڑے تھے۔ تو اس دن کے بعد چاچو بالکل لیٹ نائٹ گھر سے باہر نہیں رہتے تھے، بلکہ مغرب کی اذانوں سے پہلے وہ گھر آ جایا کرتے تھے۔ یہ میرے چاچو کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ تھا جو کہ کراچی کلفٹن کے اندر ہی ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ خوفناک واقعات سب کراچی کلفٹن سے ریلیٹڈ میں نے ابھی آپ کو بتائے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات اور بھی جگہ کے ہیں۔ اگر آپ کے لسنرز کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو فیڈ بیک بھی دیا کریں، کمنٹ کیا کریں آپ کو کیسی سٹوریز لگتی ہیں، اور سٹوریز کو لائک بھی کیا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ سٹوریز آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ میری جو سٹوریز ہیں ان کے اوپر میرا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، ادھر اسی ای میل پر آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانیاں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی بہت عزت کریں، ان سے بہت زیادہ محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔